کے آخری پیغمبر ہیں. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی اور رسول نہیں آئے گا. یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. یہ عقیدہ ہے تو روزے بھی قبول ہے, یہ عقیدہ ہے تو قرآن کی تلاوت بھی قبول ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو کوئی عبادت بھی قبول نہیں. اونچی آواز سے اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کان اللہ بکل شیء علیما. آخری پیغمبر کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واقعات آپ ہی سے آ رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام جن پر زبور رب نے اتاری, حضرت داؤد جب زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ اللہ کے ذکر میں شریک ہو جاتے. یہ تو داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے. اور آؤ آمنہ کے لال کی شان دیکھو, رب نے آپ کو کیا رتبہ دیا ہے. جس راستے سے گزرتے تھے ان راستوں سے پتھر بھی آپ کو سلام کرتے تھے, حجر بھی سلام کرتے تھے. ہر نبی کی شان اپنی جگہ پر, آمنہ کے لال کی شان اپنی جگہ پر. سب سے اعلیٰ شان آمنہ کے لال کی ہے, اللہ کے آخری پیغمبر کی ہے. وہ ذکر کیا ہے دیکھو, یہ بھی تو ذکر ہے, سلام کر رہے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں ہم ساتھ جا رہے ہیں, میں ان درختوں کو جانتا ہوں, ان پتھروں کو جانتا ہوں جن کے اندر سے نبی پر درود پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں. ارے تم بھی اونچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ ہو, اور ذرا اونچی آواز سے. پتھر بھی درود پڑھ رہے ہیں. جو لگا دوں ابو جان آ رہا ہے راستے میں, ہاتھ میں کنکریاں پکڑے ہوئے, اور اس نے سوال کر دیا آپ اللہ کے نبی کہلاتے ہیں, اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں, مجھے یہ بتا دیجئے میرے ہاتھ میں کیا ہے. چچا جان کے سوال کو دیکھ کر, چچا ہے امید ہے ابھی کلمہ پڑھ لے گا, سوال سن کر بھتیجے مسکرا پڑتے ہیں اور جواب میں کہتے ہیں چچا یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے, میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, یہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, میں بتاؤں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, یا یہ بتاؤں کہ میں بولوں کیا ہے یا وہ چیز بولے وہ کیا ہے. اونچی آواز ہے, نعرہ تکبیر, شان رسالت. ابو جان پکار کر کہتا ہے او بھتیجے اگر تیرے جواب میں میرے ہاتھ کھینچی پکار کر کہہ دے گی تو میں مار جاؤں گا. فرمایا چچا بلال تو سن, تیرے ہاتھ میں کنکریاں میرا کلمہ پڑے گی. ابھی ابو جان نے ہاتھ کھولا تھا, ان کنکریوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. رب نے بتایا ہے ابو جان سوال کرنا تیرا کام ہے, جواب دلانا تیرے رب کا کام ہے. تو نے سمجھا تھا یہ نبی نہیں ہے, تو نہیں مانتا, نہ مان, مکہ کے شجر و حجر میرے نبی کو مانتے ہیں. بدلنا چاہتے ہیں. ابو جان کے سوال کے جواب میں میرے آپ کے پیغمبر, ساری کائنات کے سردار, دونوں جانوں کے بہادی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا سوال تیرا ہے, جواب تیرے ہاتھ سے آئے گا. ہاتھ کھولا تو کنکریوں نے بھی کہا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کنکریوں نے بھی اعلان کیا ابو جان تو اس نبی کا
بھی آمنہ کے لال کے صدقے میں ہوتا ہے. اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، ان کا ذکر بھی اگر ہوگا تو یہ ذکر بھی ذکر مصطفیٰ کہلائے گا، کیونکہ آپ کی وجہ سے جو ذکر ہو رہا ہے یہ ذکر بھی آپ کی وجہ سے. حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ کریم ہے آپ کا سب سے بڑا ذکر کرنے والا. رب نے کہا میرے پیغمبر آپ میرا سب سے زیادہ ذکر کرنے والے. حضرت داؤد نے سوال کر دیا، اللہ جو گزشتہ رات گزری اس رات میں سب سے زیادہ آپ کا ذکر کرنے والا کون؟ حضرت داؤد سوال کر رہے ہیں رب کائنات سے، یا اللہ یہ تو بتا دیجئے کہ میں آپ کا ذکر کس نے کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا داؤد آپ بتائیے. جواب آیا اللہ کسی انسان نے کیا ہوگا، میرا کلمہ پڑھنے والے نے کیا ہوگا. جواب آیا موسیٰ نے، تیرا کسی کلمہ پڑھنے والے نے آج رات جو گزری اس میں میرا کثرت سے ذکر نہیں کیا. یا اللہ پھر آپ کا ذکر کثرت کے ساتھ کس نے کیا؟ تو رب کائنات نے کہا کنویں کے اندر مینڈک نے کیا. اونچی آواز سے کہہ دو، اور اونچی آواز سے. ہم سمجھتے ہم ہی ذکر کرنے والے. یا پرندوں کو دیکھو باغ جناح میں، وہاں پر چڑیاں چہچہاتی ہوئی نظر آتی ہیں. تہجد کے وقت مرغ آذان دیتا ہے، وہ آذان اس وقت کچھ اور ہوتی ہے، سمجھ ہمیں نہیں آتا. اس وقت وہ کیا کہتا ہے؟ اس کو